السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ میں نے جو پہلے ویڈیو میں سنایا، اس کے بعد کا قصہ اس ویڈیو میں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی کیسے ہوئی؟ جب خدا کو منظور ہوا کہ حضرت یوسف کو قید سے رہائی ملے تو اس کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ بادشاہ مصر ایک بیماری میں مبتلا تھا جو کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ تب اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ پھر وہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے دریائے نیل سے باہر نکلی اور پھر وہ گھاس چرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 7 گائیں اور بھی نکلی، لیکن وہ نہایت دبلی پتلی تھی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دبلی پتلی گائے نے ان موٹی گایوں کو نگل لیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ پچکے ہی رہے اور وہ دبلی بھی رہی، اس لیے کہ ان کی بھوک بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے 7 دانے دار بالیاں دیکھی جو سبز اور ہری بھری تھیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے 7 بالیاں سوکھی ہوئی اور خشک دیکھی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ خشک بالیاں سبز بالیوں سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ سبز بالیوں کی سبزی باقی نہ رہی۔ بادشاہ جاگا تو بہت فکر مند اور غمگین ہوا۔ تمام جادوگروں اور کاہنوں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ سب نے کہا، یہ تو خواب پریشاں ہے، یہ تو اڑتے سپنے ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کرتے۔ اچانک ساقی سرابدار کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی اس نے بھی خواب دیکھا تھا جس کی سچی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام سے کچھ وعدہ بھی کیا تھا۔ ساقی سرابدار نے بادشاہ کے بیوی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کی بیوی اسے ڈانٹ دیا، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو اجازت دے دی۔ تب اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو اس کا مطلب صحیح بتا سکتا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا کہ اسے فوراً بلاؤ۔ تب سرابدار نے کہا کہ وہ قید خانے میں ہیں کئی سالوں سے۔ تب بادشاہ نے پوچھا، کیوں؟ تب اس نے کہا کہ ایک جھوٹے الزام میں۔ تو پھر بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اتنا قابل آدمی قید خانے میں کیسے گیا؟ تبھی عزیز مصر نے کہا کہ میں نے اسے قید خانے بھیجا ہے۔ لوگوں کی باتیں بیکار اور لایعنی ہیں۔ آپ کے خواب بے شک سچے ہیں اور یقیناً ان کی کوئی تعبیر بھی ہے۔ پھر سرابدار اپنا سارا قصہ بادشاہ سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح قید خانے میں خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف کون ہے؟ اس کے حالات بیان کرو۔ سرابدار نے کہا، جہاں پناہ میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ کریم زادہ ہے اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ اسے صورت بھی ملی ہے اور سیرت بھی۔ عزیز مصر نے اپنی عورت کے کہنے سے قید کر رکھا ہے۔ ساقی سے بادشاہ نے کہا، قید خانے جاؤ اور پہلے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ ساقی قید خانے پہنچا تو سب سے پہلے اس نے اپنی غلطی کا معافی مانگی اور پھر حال خیریت معلوم کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اسی کی تعبیر جاننے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اب جلدی سے خواب کی تعبیر بتا دیں تاکہ بادشاہ تمہارا رتبے و قیمت کو سمجھ جائے اور تمہیں قید سے رہائی بھی حاصل ہو۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف سے بیان کیا۔ حضرت یوسف نے اپنی الہامی زبان سے فرمایا، 7 موٹی گایوں اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 ایسے برس ہیں جن میں ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی کو ترقی ہوگی، لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے، اور 7 دبلی گایوں اور 7 سوکھی بالیوں سے مراد ایسے ہے 7 سال سوکھی بالیوں سے مراد ایسے ہے 7 سال ہیں جو ان 7 برسوں کے بعد آئیں گے، اور ان سالوں میں سخت
कहद पड़ेगा, लोग फाकों से दो चार होंगे, लोगों की खेतियां तबाह होंगी और उनका जीना दूभर हो जाएगा। फिर आपने मुश्किल दिनों से निपटने की ताबीर भी बताई। आपने कहा कि लोग 7 अच्छे सालों में मेहनत से खेती करें और ज़रूरत के मुताबिक किफ़ायत से खर्च करें, अनाज को बालियों समेत कहत के दिनों के लिए भी बचा रखें। कहत का ज़माना गुजरने के बाद फिर दिन फिरेंगे, बारिश होगी और लोग आसूदा और खुशहाल हो जाएंगे। और 7 दुबली गायों और 7 सूखी बालियों से मुराद ऐसे 7 साल हैं जो उन 7 बरसों के बाद आएंगे, और इन सालों में सख्त कहद पड़ेगा, लोग फाकों से दो चार होंगे, लोगों की खेतियां तबाह होंगी और उनका जीना दूभर हो जाएगा। फिर उन मुश्किल दिनों से निपटने के लिए तदबीर भी बताई। हज़रत यूसुफ ने कहा कि लोग 7 अच्छे सालों में मेहनत से खेती करें और ज़रूरत के मुताबिक किफ़ायत से खर्च करें, अनाज को बालियों समेत कहत के दिनों के लिए भी बचा कर रखें। कहत का ज़माना गुजरने के बाद फिर दिन फिरेंगे, बारिश होगी और लोग आसूदा और खुशहाल हो जाएंगे। साकी ने जब कैदखाने से लौटकर बादशाह से उसके ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह को यकीन हो गया कि यह उसके ख्वाब की सच्ची ताबीर है और काहिनों और नजूमियों की बातें सरासर गलत हैं। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ को कैद से रिहा किया जाए, और फिर बादशाह को हज़रत यूसुफ से मिलने का बड़ा मन हुआ। फिर साकी बादशाह का हुक्म लेकर कैदखाने में पहुंचा और हज़रत यूसुफ से कहा, बादशाह ने आपकी रिहाई का हुक्म दे दिया है, वह आपसे मिलने का बेहद आरजूमंद है। अब आप मेरे साथ बादशाह की बारगाह में चलो और तमाम फिक्र और रंज को बिल्कुल भुला दो। हज़रत यूसुफ ने कहा, ऐसा ना होगा। तुम फिर बादशाह के पास जाओ और कहो, उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, यानी जो महफिल में बेदस्त और बेतदबीर होकर रह गई थी। जब बादशाह तक हज़रत यूसुफ का यह पैगाम पहुंचा तो वह बहुत हैरान हुआ और साकी से इसके बारे में जानना चाहा, और साकी से कहा, यह कैसा इंसान है जिसे हम कैद खाने से आज़ाद कर रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कि पहले और उन औरतों के बारे में मालूम करें जिन्होंने अपनी हाथ की कलाई काट ली थी। फिर साकी ने कहा कि वह एक इब्रानी गुलाम थे, वह निहायत हसीन और जमील हैं। अजीज़ मिस्र ने उन्हें ख़रीदा था। फिर साकी ने हज़रत यूसुफ के कैद होने और महफिल में सजदार होने का तमाम किस्सा बयान किया। बादशाह ने जेलर को बुलाकर हज़रत यूसुफ के कैद होने की वजह पूछी। फिर जेलर ने कहा, हज़रत यूसुफ को अजीज़ मिस्र ने कैद किया है। हज़रत यूसुफ का हाल यह है कि वह रोज़े से रहता है और शाम को बहुत थोड़ा खाना खाता है और अपना खाना ज़रूरतमंदों और मोहताजों को दे देता है। फिर बादशाह ने अजीज़ मिस्र को बुलाया और हज़रत यूसुफ के बारे में पूछा। उसने कहा, मैंने इस गुलाम को ख़रीद कर अपना बेटा बना लिया था, लेकिन उससे बड़ी खयानत हुई है, इसलिए उसे कैद की सज़ा दी गई है। बादशाह ने फिर साकी को भेजा और हज़रत यूसुफ को बुलाया, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया और कहा, मैं तो उसी वक्त बाहर आ सकता हूँ जबकि उन औरतों से मेरा हाल पूछा जाए और अजीज़ मिस्र को भी सही हकीकत मालूम हो जाए और उसका सुबह दूर हो जाए। बादशाह निहायत हैरान हुआ और उसने उन औरतों को हाजिर कराया जो जुलेखा की मजलिस में शरीक हुई थी। उसने यूसुफ और जुलेखा का हाल पूछा। वे बोली, खुदा की पनाह, हमने तो यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। फिर जुलेखा को भी तलब किया गया। उसने कहा, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं सच्ची बात नहीं छिपाऊंगी।
حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ قصور میرا ہے، وہ اپنے کردار کا سچا ہے۔ اس حقیقت کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً قید خانے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے اور ان کے دامن پر جو داغ لگے تھے سب ختم ہو گیا۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ پھر ساقی قید خانے جا کر سارا حال بیان کیا۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا، تحقیق کرانے سے میری غرض صرف یہ تھی کہ میرے بے گناہی ظاہر ہو جائے اور عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جب معاملہ روشن ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی اور ان کو بادشاہ کی رہائی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قیدیوں کو دعائے خیر دی اور قید خانے سے باہر آئے اور قید خانے کے دروازے پر لکھا، جس کا عربی ترجمہ یہ ہے: حاجہ اخبر الاحیا و بیت الاحزان و سماۃ الادائے، یہ قبر ہے زندوں کی اور گھر ہے غموں کا اور گھر ہے دشمنوں کے خسر ہونے کا۔ اس سے آگے کا قصہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں، اس کا نام ہوگا حضرت یوسف جب بادشاہ سے ملے تو کیا ہوا۔ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لینے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، سب بخیر۔ سب اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ سبھی اصل خیریت سے رہیں، ہمیشہ خوشحال رہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت کرے۔ شکریہ۔